تم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو نا؟ لوگوں کے رویے ان کی باتوں نے توڑ دیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں، اللہ آزماتا ہی ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے، جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ وہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ وہ رب تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے درد کو بھی۔ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی نمی کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اس رب تعالیٰ کی محبت ملے گی نا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی نہیں بھولا، اور عنقریب وہ تمہارے لیے اتنے بہترین فیصلے کرے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ ہم صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول جائیں، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں انہی کی آزمائش کیا کرتا ہے اللہ، اور پھر صبر کرنے والوں کو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بسی صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر، خیال سے باہر۔ زندگی کی آزمائش میں ہی تو توکل کا پتہ لگتا ہے۔ اندھیروں میں روشنیاں بکھیرنے والے پر یقین، سب اس رب کے حوالے کر کے اس کی قدرت کا یقین۔ شاید کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، حالات بھی ہماری مرضی کے مخالف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور کچھ کے لیے ہم، تو یہ تکمیل کا سلسلہ پورا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی نہ کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری توقعات مان پڑ گئی ہوں تو وہ چیز ہمارے حق میں لکھ دی جائے اور ہم تک پہنچا بھی دی جائے، اور شاید وہ ہمارے حق میں اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہو۔ تو بس یقین رکھنا اپنے رب پر کہ جو آسمان کو قوس و قزح سے سجا سکتا ہے تو تمہاری زندگی میں بھی رنگ بھر سکتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی گئی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں
داخل ہو چکی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔